لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان محترم، آج عالم اسلام کے بیشتر ممالک میں یوم عید الاضحیٰ ہے اور پاکستانی کیلنڈر کے مطابق یوم عرفہ ہے، اور کل پورے عالم اسلام میں یوم عرفہ تھا. خاص طور پر خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ میں، جہاں پہلی مرتبہ بہت محدود پیمانے پر صرف 10,000 لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیا، اور سوشل ڈسٹینسنگ اور جو کچھ بھی اس کے احکام اور شرائط وضع کیے گئے سرکار کی طرف سے، اس کے مطابق محدود لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیا. تو کم از کم یہ ہے کہ خانہ کعبہ ویران نہیں ہوا، حج معطل نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس وبا کو اس دنیا سے ختم فرمائے، تاکہ پورا عالم اسلام ہر سال کی طرح نہایت شان و شوکت کے ساتھ، تذک و احتشام کے ساتھ حج کے اس فریضے کو انجام دے سکے. پچھلے ہفتے بھی حج کے بارے میں چند باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو جامع العبادات قرار دیا گیا ہے. جامع العبادات سے مراد یہ ہے کہ حج کے اندر دیگر تمام عبادات کی روح جو ہے وہ شامل ہے. مثلا نماز کی طرح خدا کی بارگاہ میں حاضری کا احساس، نماز میں بھی خدا کی بارگاہ میں احساس ہوتا ہے حاضری کا، لیکن حج کے اندر اس کا احساس نسبتاً قوی ہوتا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ کیفیت اور ہوتی. اور جب ایک حاجی اپنے وطن سے نکل کے اور وہ حدود حرم میں داخل ہوتا ہے اور احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب واقعی حاضر ہے. یہ حاضری کا احساس جو ہے وہ نسبتاً قوی. تو نماز والی روح بھی حج کے اندر ہے. روزے کی طرح اس میں ویسے تو بھوک اور پیاسا نہیں رہنا پڑتا، لیکن گرمی اور شدت اور بھوک اور پیاس کی کیفیت ہوتی ہے. آج کل آسانیاں کافی فراہم ہو گئی ہیں، ورنہ ایک زمانے میں انسان کو کافی بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا تھا. زکوٰۃ کی طرح اس میں مال خرچ ہوتا ہے، کیونکہ حج ایک مہنگی عبادت ہے، ہر انسان انجام نہیں دے سکتا. وہی دے سکتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، اور مختلف ممالک میں حج کی جو کاسٹ ہے وہ مختلف آ رہی ہے.
پاکستان میں بھی تقریباً 5 لاکھ کے قریب اس کا خرچ ہوتا ہے. تو مالی طور پر بھی مستحکم ہونا چاہیے. تو مال بھی رائے خدا میں خرچ ہو رہا ہے، اس طرح زکوٰۃ کی طرح مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے. جہاد کی طرح اپنے گھر سے دور جا کے پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے، خیمے میں رہنا پڑتا ہے. وقوف عرفات، وقوف منی، جس میں ایک انسان جو ہے وہ خیمے میں ہے. آج کل فیسلٹیز نسبتاً زیادہ ہو گئی ہیں کہ منی کے خیمے میں اے سی بھی لگا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی گھر سے دور رہنے کا احساس اور میدان میں رہنے کا احساس، یہ ایک انسان کو ایک اعتبار سے آمادہ اور تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مجاہد کی طرح تیار کرے اور ضرورت پڑنے پر اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کر سکے. تو ایک طرح کی یہ ٹریننگ ہے حج. اس پورے حج میں پڑھنے والی چیزیں بہت کم ہیں. ایک تو یہ کہ جب حدود حرم میں داخل ہوتا ہے انسان تو اس کو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک. ایک مرتبہ پڑھ لے واجب ہے، ویسے اتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ لے. اس کے بعد اگر کوئی پڑھنے کی چیز ہے تو 2 رکعت نماز طواف ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی. اس کے علاوہ پورے حج میں پڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. جتنی دعائیں ہیں، جتنے مستحبات ہیں، یہ سب حج کا حصہ نہیں، مناسک حج میں شامل نہیں. البتہ ہر چیز کے لیے دعائیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. بعض دعائیں معصورہ ہیں، یعنی پیغمبر سے یا ائمہ اہل بیت سے آئی ہیں، لیکن بعض دعائیں جو ہیں وہ برگزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے خود ہی بنا دی ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی کسی اور موقع کی دعا ہے، اس کو لوگ طواف میں پڑھ رہے ہیں، اس کو لوگ سعی میں پڑھ رہے ہیں. تو سعی اور طواف کی دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ کہیں سے وارد نہیں ہوئی ہیں. مختلف لوگوں نے جو عام دعائیں ہوتی ہیں انہی کو اس میں شامل کر دیا گیا، اور وہ واجب نہیں ہے پڑھنا، نہ مستحب ہے. مطلب مستحب سے مراد یہ کہ جب پڑھیں گے تو ثواب اس طرح تو مل جائے گا، لیکن معصومین علیہ السلام سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ مخصوص دعا پڑھی جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پورے حج میں مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کتاب کھول کے لگے ہوئے. تو ان کو ہم کہتے ہیں بھائی کبھی آپ نہیں بھی پڑھیں. جب خدا نے کچھ پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہے تو کبھی نہ پڑھیں، دماغ اپنا خالی رکھیں، ذہن کو اپنا خالی کریں اور غور کریں کہ کیا کر رہے ہیں، یہ طواف کیوں کر رہے ہیں، یہ لباس ہم نے کس طرح پہنا ہوا ہے، سعی کیوں کر رہے ہیں، یہ سعی کس کی یادگار ہے، میں قربانی کس کی یادگار ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کا کیا مطلب ہے. اس پر غور و فکر کریں. حج کے لیے علماء نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، اسرار حج. حج کے اسرار ہیں، سر ہے اس کے اندر، راز ہے، رازہائے حج، رازہائے مناسک حج. تو جتنا انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی اس کے سامنے وہ چیز واضح ہوتی ہے. اگر ہر وقت پڑھنے میں لگا رہے گا انسان تو اس کا ذہن پڑھنے میں لگا رہے گا، غور و فکر کرنے کے لیے ذہن خالی ہوگا ہی نہیں. جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہیں. سب سے نمایاں چیز جو ہے وہ میدان عرفات کی دعائیں ہیں جو معصومین علیہ السلام سے آئی ہیں. سر فہرست اس میں وہ دعائے عرفہ ہے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پڑھی. اور بھی دعائے عرفہ ہے. صحیفہ کاملہ میں امام سجاد نے جو دعا پڑھی وہ بھی محفوظ ہے، وہ بہت شاندار دعا ہے. تو میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ میدان محشر بنے گا. اور عرفات جو ہے وہ معرفت سے نکلا ہے، شناخت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں عرفہ، جیسے سورہ اعراف میں آراف کہا گیا ہے.
تو بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، لیکن جو حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پورا عالم اسلام جس میدان میں جب جمع ہوتا ہے تو ایک منظر ہوتا ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے انسان جب جمع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے میدان محشر میں جمع ہوئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ روز قیامت کو یاد کرے، اپنی گناہوں کو یاد کرے، مغفرت طلب کرے۔ جبل رحمت سامنے ہے، اوپر چڑھنے سے ہمارے یہاں منع کیا گیا ہے، لیکن سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ تو وہ موقع ہے کہ جس میں ائمہ طاہرین نے دعائیں مانگی ہیں، طویل دعائیں۔ وہ دعائیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ معرفت کا خزانہ ہے، معرفت کا ذخیرہ ہے۔ ان کو اگر ہم پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو پڑھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے کس طرح معرفت کے خزانے ہمارے لیے مہیا کیے۔ یا امام سجاد کی دعا پڑھیں یا کوئی اور دعا پڑھیں۔ تو یہ یوم عرفہ ان لوگوں کے لیے جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اور وہ جو میدان عرفات میں نہیں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ عرفے کے دن روزہ رکھیں، عرفے کے دن ایک 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھیں، عرفے کے دن وہ دعائیں پڑھیں، مخصوص دعائیں، کچھ ذکر ہے وہ پڑھیں، کچھ 10 مرتبہ ہے، کچھ 100 مرتبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا پڑھیں جو امام حسین علیہ السلام سے وارد ہوئی۔ یا صحیفہ کاملہ والی دعائیں پڑھیں یا دونوں پڑھیں، جو میسر ہو جائے۔ دیکھیے یہ دعائیں نسبتاً طویل ہیں، لیکن اگر انسان اس پر غور و فکر کر کے پڑھے تو اس کو طوالت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس کو بغیر سمجھے ہوئے یوں ہی ریڈنگ کرتا جا رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ 40 منٹ لگ گئے، 50 منٹ لگ گئے۔ تو تمام دعاؤں کے ساتھ یہی ہے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت عرفے کے دن بہت زیادہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1000 حج، 1000 عمرہ مقبول حج، مقبول عمرہ، اور 1000 جہاد کے برابر اس کا ثواب۔ گویا میدان عرفات میں حاضری کی جو فضیلت ہے، بعض روایت کے مطابق اس سے زیادہ فضیلت میدان کربلا میں حاضری کی ہے۔ البتہ جو انسان کے اوپر ایک واجب حج ہے، اس کو بہرحال ادا کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن ثواب اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کربلا میں حاضری، امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حاضری، اور یہاں بھی یہی ہے کہ اگر حاضر نہیں ہو سک رہا ہے کوئی شخص تو دور سے اپنے گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، کسی مقام پہ جمع ہو کر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کربلا کی طرف رخ کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ لے۔ کوئی سی زیارت بھی پڑھ لے، ایک مخصوص زیارت بھی ہے روز عرفہ کی، وہ پڑھ لیں، ورنہ کچھ ہے تو کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دے۔ تو یہ جو زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر حاجی میدان عرفات سے نکل کے مینا میں جاتے ہیں، مینا میں جانے کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں، کہ جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، ہاتھ پاؤں باندھا اور اپنی آنکھ میں پٹی باندھی اور اپنی طرف سے چھری چلا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کی طرف سے ایک دوسرا قربانی کا جانور آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اور قرآن کریم نے یہ کہا کہ ففدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے ریپلیس کر دیا۔ وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، معنی ذبح عظیم آمد پہ سر، کہ جو والد گرامی ہیں وہ بائے بسم اللہ ہیں،
اور جو فرزند ہیں وہ ذبح عظیم۔ تو یہ جو ہم گھروں میں قربانی کرتے ہیں، یہ تو گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ جو بھی قربان کر رہے ہیں، یہ تو حیوان کی قربانی ہے۔ یہ تو اصل میں مالی قربانی ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے مطابق وہ جانور خرید رہا ہے اور ذبح کر رہا ہے۔ یہ علامتی قربانی ہے، سمبولک قربانی ہے۔ اصل قربانی تو وہ ہے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پیش کی۔ جب پورا عالم اسلام خانہ کعبہ کا طواف کے لیے جا رہا تھا، حسین خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ جب پورا عالم اسلام سمجھ رہا تھا کہ قربانی کے جانور لے کر منی میں جا کے پیش کرنا ہے قربانی، 10 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اپنی قربانی کو کربلا میں پیش کرنا ہے 10 محرم کو۔ تو وہ جو قربانی ہے وہ اور ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے جناب علی اکبر کو بھیجا، کہا تقدم بلدی، بیٹا آگے بڑھو۔ نہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہ فرزند کے ہاتھ پاؤں باندھے، بلکہ راہ خدا میں فدا کر دیا۔ ان کے بدلے کوئی دمبا نہیں آیا، کوئی حیوان نہیں آیا، بلکہ جواں سالہ فرزند کی لاش پہ جب پہنچے تو فرمایا کہ الدنیا بعدک العفا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک۔ تو یہ ہے اصل میں ذبح عظیم۔ دیکھیں، جب خداوند عالم عظیم کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی پہلی والی قربانی سے عظیم تر ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بے شک عظیم تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور حیوان ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اب جو دوسری قربانی ہوگی وہ اس سے عظیم ہوگی، اس سے بڑی ہوگی۔ ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں یہ اس سے چھوٹی قربانی ہے۔ تو ذبح عظیم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار اور آوان اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی اور ان کے خانوادے کی قربانی۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد بناتے ہیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بھی یاد بنائی جاتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اور صفا و مروہ کو کہا گیا شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو مراسم ہم ادا کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، وہ بھی شعائر اللہ میں سے۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، لیکن ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں، کیونکہ ایک اور موضوع پہ کچھ گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع جو ہے وہ آپ اس سے واقف ہیں کہ آج کل ہر جگہ اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے بنیاد اسلام بل۔ کچھ لوگوں نے ایک بل پیش کیا پنجاب اسمبلی میں، جلد بازی میں اس کو منظور بھی کروا لیا گیا، اور کہا گیا اس سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ اور وہ بنیادیں کیا ہیں؟ نہایت عجیب و غریب بنیادیں ہیں، اس پہ تبصرے آ رہے ہیں، دونوں طرف سے آ رہے ہیں، فور اور اگینسٹ۔ فور میں حمایت میں وہی لوگ بول رہے ہیں کہ جو پہلے ہی اس ملک کے اندر فرقہ واریت اور دہشت گردی اور تکفیریت میں معروف ہیں۔ اس بل کو پیش کرنے والا بھی وہ ہے جس کا باپ اس ملک میں تکفیریت کے لیے کام کرنے والا تھا، اور اس بل کو پاس کرنے کے بعد اس نے اپنے باپ کی قبر میں جا کے وہ بل رکھا، حاضری دی۔ وہ لوگ جو قبر میں حاضری کو بدعت سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے، انہوں نے ویڈیو ریلیز کی۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جس پہ میں کچھ اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ تو بات لمبی بات ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آلریڈی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کافی اسلامی پروویژن موجود ہیں، اور اس کی موجودگی میں کسی نئے بل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔
پہلے بھی جو بل آئے تھے، شریعت بل اور یہ بل اور حزبہ بل، وہ بھی فضول تھے، ان کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب آلریڈی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس قانون پر عمل درآمد کروائیں۔ 1973 سے آج تک اس قانون پر عمل درآمد نہیں کرایا گیا، تو اگر عمل درآمد ہو جائے سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ کیا چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے، ایک آپ کے پاس ادارہ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، وہ یقینی بنائیں۔ اور یہ کام جو ہے یہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے، اور پورے ملک میں یکساں قانون نافذ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پنجاب کا اسلام اور ہے، سندھ کا اسلام اور ہوگا، بلوچستان کا اسلام اور ہوگا، KPK کا اسلام اور ہوگا۔ تو ایک ہی قانون ہوگا اور وہ پورے ملک میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بل پیش کیا جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ایک دم جلد بازی میں پیش کرنا، اس کے منظور کروا لینا اور اس کے بعد واہ واہ، یہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہڈن ایجنڈا موجود ہے۔ اور وہ ہڈن ایجنڈا جو ہے وہ اس کی عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ ایسی عبارت لکھی گئی ہے کہ لکھنے والے کو پہلے ہی اندازہ ہوگا کہ اس سے ایک آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور یہ ری ایکشن صرف شیعوں کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ پاکستان میں جو معتدل طبقہ ہے ان کی طرف سے بھی آیا، بہت سے مذہبی اسکالرز ہیں ان کی طرف سے بھی رد عمل آیا، اور انہوں نے اس کا علمی جائزہ بھی لیا کہ اس بل کو اگر علمی اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی ناقص ڈاکومنٹ ہے، اور جن ایشوز کو اس کے اندر لانچ کیا گیا ہے اس سے سوائے اس کے کہ مشکلات پیدا ہوں گی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم شروع کریں اس چیز سے کہ جہاں بھی حضور کا نام لکھا جائے گا وہاں خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ کچھ لوگ چونکہ قادیانیت کے معاملے میں بہت حساس ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی عبارت سے قادیانیت کے فتنے کو روکا جا سکے گا۔ حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شاید قادیانی مذہب کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کیونکہ خاتم النبیین کی اصطلاح قرآن کریم کے اندر آئی ہے، وما محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم کو خاتم النبیین نہیں مانے گا تو وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور قرآن کا انکار کرنے سے اس کا کفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ثابت ہو جائے گا۔ تو قادیانی اتنے بے وقوف نہیں ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں، ان کی اگر آپ کتابیں دیکھیں تو وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہیں، لیکن خاتم النبیین کی تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نبیوں کا نگینہ، نبیوں کی مہر۔ خاتم کا مطلب مہر ہے، سیل آف پرافٹ ہوڈ۔ تو اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور کو آخری نبی مانتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اس طرح کی پابندی کروانا کہ جہاں حضور کا نام لکھا جائے گا وہاں خاتم النبیین لکھا جائے گا، عجیب بات ہے۔ بھئی ہماری مرضی، ہم حضور کے ساتھ عقیدت اور محبت میں جو چاہے لکھیں، طٰہٰ لکھیں، یاسین لکھیں، اور جو الفاظ ہم مناسب سمجھتے ہیں وہ لکھیں گے۔ خاتم النبیین ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارے دل میں ہے، ہر جگہ لکھنا ضروری نہیں ہے، اور بعض اوقات تو لوگ کچھ بھی نہیں لکھتے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اب وہ شعر اس طرح ہو جائے گا کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ تو ایک عجیب سی بات ہے یہ، عقیدت کا اظہار ہر انسان اپنے حساب سے کرتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو پابند کرنے والے کہ آپ عقیدت میں یہ کہیں گے، ہماری مرضی ہم جو کہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اچھا، پیغمبر اکرم کے بعد جناب امہات المومنین
اب امہات المومنین حضور کی جو ازواج ہیں ان کا نام جہاں پہ بھی آئے گا اس کے سے پہلے ام المومنین لکھنا ضروری. دیکھیں حضور کی ازواج جو ہیں وہ ام المومنین ہیں، یہ بات قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اور خود قرآن کریم میں کہا گیا کہ وہ ام المومنین ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ انسان ہر موقع پر ہر نام کے ساتھ اس کو لکھے بھی. اور اتنی فرسٹریشن کی کیا بات ہے اس کے اندر کہ اس کو مینشن کرنا ضروری ہو گیا. اور ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا جائے گا. یہاں پہ بھی وہی بات ہے، بھئی جتنی عقیدت جس کو ہے اس کے مطابق لکھ لے گا. وہ بعض ازواج سے ہماری عقیدت بہت زیادہ ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا لکھتے ہیں ہم ان کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمات اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا سر ان کے سامنے سلام عقیدت میں جھک جاتا ہے. ہم ان کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں؟ تو یہ بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ سکھائیں گے ہمیں آداب، کہ آپ بتائیں گے ہمیں طریقے کہ کس کو کیا کہنا ہے. اچھا جہاں کہا گیا ہے صحابہ کرام تو صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا. خاتون ہیں تو رضی اللہ عنہا لکھا جائے گا. اب یہ بھی آپ کی طرف سے ایک ابلیگیشن. اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی علیہ السلام انبیاء کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا. ایسی احمقانہ باتیں ہیں جس کو ہمارے اہل سنت بھائی بھی نہیں مان رہے. اور جو آپ کی بڑی کتابیں ہیں، قدیم کتابیں ہیں، بخاری شریف میں اٹھا کر دیکھیں تو حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، کہیں جناب سیدہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، کہیں حسن و حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. آپ پابند کر رہے ہیں نہیں سب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو. یہ وہی مینٹلٹی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو ایک ہی لیول پہ لے آؤ، کیونکہ اہل بیت کی جو عظمت، نمایاں عظمتیں ہیں جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے خاص احترام ہے، اس کو صحابہ کے ساتھ برابر کر دیا جائے. جبکہ یہ پتہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں شیعوں کے نظریات کیا ہیں. اور ہمارے ایک عالم دین نے اس کو برملا ایک پریس کانفرنس میں اس کا اظہار بھی کر دیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہ باتیں ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی واضح دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے. اور جو اہل سنت کا نظریہ ہے کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب نیک ہیں، سب کے سب اچھے ہیں. شیعوں کا نظریہ اس سے مختلف ہے. اچھا یہ کلہم عدول ایک لمبی بحث ہے، اور خود اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئیں. یعنی کلہم عدول کوئی قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، کسی حدیث میں تو نہیں آیا. یہ بھی ایک تھیوری ہے نا، ایک نظریہ ہے. قرآن کریم میں بعض لوگوں کے لیے آیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو. یہ فاسق کون ہے؟ کسی بھی سنی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا مودودی سے پوچھ لیں، شاہ ولی اللہ سے پوچھ لیں، اشرف علی تھانوی سے پوچھ لیں، BA کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا میں فاسق کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا. وہ بھی رضی اللہ عنہ ہے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے فاسق، اس کو آپ کہہ رہے ہیں عادل. تو ایک اختلاف ہے، یہ بات تو واضح ہے نا کہ کچھ اختلافات ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان اختلافات کو ہوا نہ دی جائے اور ایک دوسرے کے نظریے کا احترام کیا جائے. ایک دوسرے کو مجبور نہ کیا جائے کہ آپ ہماری بات مان لیں. اور شیعوں کی طرف سے، شیعوں کی ہائیسٹ اتھارٹی کی طرف سے، مراجعین اعظام کی طرف سے، آیت اللہ سستانی کی طرف سے، رہبر معظم کی طرف سے واضح طور پر یہ بات آ چکی ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، حرام ہے، حرام. توہین حرام. دیکھیں توہین حرام ہونا اور بات ہے، ماننا اور بات.
توہین نہیں کریں گے. آپ کسی کو اس بات کے لیے پابند کر سکتے ہیں, قانون سازی کر سکتے ہیں, سزا بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. نہ سنیوں کے مقدسات کی توہین کی جائے گی, نہ شیعوں کے مقدسات کی توہین کی جائے گی, نہ مسیحیوں کے مقدسات کی توہین کی جائے گی, نہ ہندوؤں کے مقدسات کی توہین کی جائے گی, نہ بدھ مت کے مقدسات کی توہین کی جائے گی. کسی بھی مذہب کی توہین نہیں برداشت کی جائے گی, اور توہین کے خلاف سزا بنائی جا سکتی ہے, دی جا سکتی ہے, اور آلریڈی سزائیں ہیں. چلیں اور شدید کر لیں کچھ اس کے اندر. توہین, لیکن یہ کہ ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جن کا ہم احترام کرتے ہیں آپ بھی احترام کرتے ہیں, جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں آپ بھی مقدس سمجھیں, جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں آپ بھی ایمان رکھیں. ایک مولوی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ صحابہ کرام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ارے بھائی کون سا مذہب ہے آپ کا؟ سنی مذہب میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ صحابہ کرام ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے توحید, رسالت, آخرت, آسمانی کتابیں, فرشتے, آمنت باللہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. جو 6 کلمے آپ پڑھتے ہیں, جو ایمان مفصل آپ پڑھتے ہیں, جو ایمان مجمل آپ پڑھتے ہیں, اس میں کہیں صحابہ کرام ہیں؟ وہاں کہیں خلفائے راشدین ہیں؟ نہیں ہے. ایمان تو وہ ہے نا آپ کا, وہ ایمان ہے. یہ کون سا نیا ایمان آ گیا کہ صحابہ کرام ایمان کا حصہ ہیں, اور جو خلیفہ راشد کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. ارے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے نا انسان کو. کوئی ایسا فارمولہ بنائے جس پہ آپ قائم بھی رہ سکیں کہ جو کسی خلیفہ راشد کو نہیں مانے گا وہ کافر. کہ سب سے پہلے تو شام والے معاویہ نے امیر المومنین کو خلیفہ راشد نہیں مانا, ان کی بیعت نہیں کی, ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے. سب لگائیں فتویٰ کہ جو کسی خلیفہ راشد کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. یہ باتیں بھی وہ لوگ کر رہے ہیں, ایسا مولوی کر رہا ہے جو خود شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا, جس کے ویڈیو موجود ہے, جو ٹی وی کے ایک چینل پہ شراب پی کے انٹرویو دے رہا تھا. وہ اسلام کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ دوسروں کو دوسرے مکتب فکر کو سکھا رہے ہیں, اور خود بتا رہے ہیں کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. بھئی اہل سنت کا اگر عقیدہ ہے بھی تو اس کو دوسرے مکتب فکر پر کیوں مسلط کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اہل سنت کے, وہ بھی صحیح نہیں بیان کیے گئے اس کے اندر. جو شیعوں کے ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ, خود سنی اسکالرز کو جو ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ, اور وہ کہتے ہیں بھئی جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گی. جس کتاب کو چاہیں گے وہ بین کر دیں گے, اور اس چیز کا تعین کہ کس کتاب کو چھپنا چاہیے, کس کو نہیں چھپنا چاہیے, کس کو مارکیٹ سے اٹھا لینا چاہیے, اس کا تعین جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کرے گا, ایک 17 گریڈ کا افسر کرے گا, اور نہ اس میں کوئی ضمانت ہوگی اور نہ اس میں کوئی معافی تلافی ہوگی. عجیب احمقانہ قانون ہے. تو شیعوں کو تو کچھ چیزوں پہ ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ہر پڑھے لکھے آدمی کو ریزرویشن ہے اس بارے میں کہ اس سے تو عجیب و غریب ماحول پیدا ہو جائے گا. تو شیعوں کے حوالے سے 2-3 جملے کہہ کے بس ختم کروں میں گفتگو کہ دیکھیں مکتب تشیع اس وقت پوری دنیا میں عروج پر ہے اور بہت طاقتور ہے. وہ جس عالم دین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نا کہ گورنر پنجاب کا باپ بھی اس پہ سائن نہیں کر سکتا, تو یوں ہی نہیں کہا انہوں نے. ٹھیک ہے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا سننے میں, لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت 2020 ہے, 21ویں صدی ہے, مکتب تشیع عروج پر ہے. انقلاب اسلامی کو 40 سال ہو گئے. مکتب تشیع کے پاس ایک مضبوط قیادت ہے, رہبریت ہے, جو استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی قیادت ہے, جس نے امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا, جو عالمی سطح پر اس وقت مقابلہ کر رہا ہے طاغوت اور اس کے ایجنٹوں کا. تو پاکستان میں یہ کیا بیچتے ہیں یہ لوگ؟ جب آپ 1980 میں
یہ کام نہیں کر سکے۔ جو جنرل ضیاء الحق چاہتا تھا، جو ڈکٹیٹر بھی تھا، جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا تھا، وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک شریعت بل کے نام پہ ایک نئی چیز لانے کی کوشش کی گئی، وہ فیل ہو گئی۔ اب آئے ایک نیا شوشہ لے کر آ گئے، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی کمال ہو گیا۔ تو یہ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ فضول چیزیں ہیں۔ یہ اصل میں تکفیری گروہوں کے فرسٹریشن کا ایک نتیجہ ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا بھر میں وہ ناکام ہو رہے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ناکام ہو رہی ہے اور مکتب تشیع عروج کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ اس کا انہی کو نقصان ہوگا، کیونکہ جب یہ شوشے سامنے آتے ہیں، پچھلے دنوں جناب سیدہ کے حوالے سے، فدق کے حوالے سے ایشو سامنے آیا۔ اب اگر آپ یہ سب چیزیں چاہتے ہیں، پینڈورا باکس کھلے، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت چیزیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا میں آپ جا کر دیکھیں، ایک طوفان مچا ہوا ہے، ہر شخص کے فنگر ٹپس پہ حقیقتیں موجود ہیں۔ جتنا آپ چھپانا چاہتے ہیں، جتنا آپ لپا پوتی کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے نام کے ساتھ اگر رضی اللہ لگا دیں، کسی کے نام کے ساتھ خلیفہ راشد لگا دیں، کسی کو یہ کہہ دیں کہ فلاں خطا پر تھا اور فلاں اس پہ حق پر تھا، تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگ کافی بیدار ہو چکے ہیں، چیزیں دستیاب ہیں، لوگوں کے فنگر ٹپس پر ہیں، دیکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ مکتب تشیع کو قبول کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ لوگ اس سے خوفزدہ ہیں، پاکستان میں نہیں، عرب ملکوں میں بھی یہی حال ہے، ملیشیا میں بھی یہی حال ہے، ترکی میں بھی یہی حال ہے۔ یہ خوفزدہ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی آئیڈیالوجی جو 1400 سال سے انہوں نے طاقت اور قوت کے اور قہر اور غلبے کے ذریعے منوایا ہوا تھا اور عالم اسلام کی نمائندگی اپنے تئیں کر رہے تھے، اب وہ چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو تشیع بھی ایک زمانہ تھا جب تشیع کا سروائیول کا ایشو تھا، جب بنو امیہ کے ظالم حکمران تھے، جب بنو عباس کے ظالم حکمران تھے، جو قتل کر دیا کرتے تھے، جو دار میں لٹکا دیا کرتے تھے، جو زندانوں میں ڈال دیا کرتے تھے، جو سادات کو قتل کر کے ان کے خون کے گارے سے بغداد کی دیواریں اٹھا دیا کرتے تھے، وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ وہ سروائیول کا پیریڈ تھا۔ اس کے بعد علمی دور آیا جس میں تشیع نے علمی سرمایہ تیار کیا، جو کتابیں لکھی گئیں۔ اور آج کا دور جو ہے، یہ تو میں نے عرض کیا کہ احیاء اسلام کا دور ہے، اور عالم اسلام کی دل کی آواز اگر کہیں سے آتی ہے تو مکہ اور مدینہ سے نہیں آتی، بلکہ وہ مکتب تشیع کے مراکز۔ کل اگر آپ نے خطبہ حج سنا ہو تو میٹرک کے اسلامیات سے اوپر کی بات کوئی نہیں کی گئی اس کے اندر۔ یہ ہمارے لیول ہے خطبہ حج کا، جس کو پورے عالم اسلام میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور جس کو ہر زبان کے اندر ترجمہ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ کون سا عالم اسلام کے مسئلے کو ایڈریس کیا گیا اس کے اندر؟ کون سی علمی بات کی گئی اس کے اندر؟ وہ خطبہ سنیں اور رہبر معظم کا پیغام حج سن لیں 10 منٹ کا، وہ پڑھ لیں، یا جو آج انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ سن لیں۔ عالم اسلام کے ایشوز کو کون ایڈریس کر رہے ہیں؟ عالم اسلام کے دل کی بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ عالم اسلام کے درد کی دوا کہاں نظر آ رہی ہے؟ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں فلاپ ہو چکے ہیں ان کے۔ اب اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی سے کہ بل پاس کر کے کوئی تیر مار لیں گے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نئے انداز میں کام شروع کریں، اتحاد کی بات کریں، اختلافات سے گریز کریں، مشترکات کو ہائی لائٹ کریں۔ اہل بیت اطہار تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں، صحابہ کرام قابل احترام ہیں، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، امہات المومنین کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک پازیٹیو وے میں بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر تھریٹ کر کے، قانون بنا کر، اپنی بالادستی دکھا کے یا عددی برتری ثابت کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ تشیع کو دبا دیا جائے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ختم کرتے ہیں ہم اس بحث کو اسی دعا کے ساتھ کہ بار الہ
امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان جو لوگ انتشار اور افتراق کو ہوا دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اعوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔